السلام علیکم۔ احتیاط سے اپنی گرفت میں پھرپھراتے کبوتر کے پر تراشتے ہوئے وہ ہرمن کی طرف متوجہ ہوا تھا جو کرسی پر براجمان اپنے چہیتے کبوتر سے لاڈ کرنے میں مصروف تھی۔ کچھ کوفت کے ساتھ وہ دوبارہ کبوتر کے پروں کی تراش کا جائزہ لے رہا تھا کہ ایک دوسرے کبوتر کے پھرپھراتے پر اس کے چہرے سے ٹکرائے تھے۔ بڑبڑا کر اٹھتے ہوئے اس نے گرفت سے کبوتر کو آزاد کر دیا تھا اور جھنجھلائے انداز میں اپنے حملہ آور کی طرف بڑھا تھا، مگر وہ کبوتر بھی ہوشیار تھا، پلک جھپکتے ہی پنجرے میں جا گھسا تھا۔ یہ میرے ہاتھوں ذبح ہو جائے گا۔ جب سے میں نے تمہاری ان چہیتوں کی ذمہ داری لی ہے، ہر روز یہ مجھ پر چپٹتا ہے، جس کی وجہ سے میرا چہرہ بگڑ جائے گا۔ وہ شدید ناراضگی کے ساتھ ہرمن سے مخاطب تھا۔ کچھ نہیں ہوا تمہارے چہرے کو، حشر تو میرا بگڑ چکا ہے، اتنی بے دب کے گھر میں قید ہو کر رہ گئی ہوں۔ ہرمن نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھا تھا جو بے ساختہ مسکرایا تھا۔ مگر میری نظروں میں دنیا میں حسین ترین تم ہی ہو۔ عارش نے وارفتہ نگاہوں سے اس کے جھلملاتے چہرے کو دیکھا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی خاموشی ٹوٹ رہی تھی، چہرے پر طاری سوگواری میں کمی آتی جا رہی تھی، مگر دیکھا جائے تو حالات بدستور وہی تھے۔ بس یہ تھا کہ فاطمہ سے فون پر وہ رابطے میں رہتی تھی۔ احمد حسین نے ان کو فون پر ہرمن سے بات کرنے سے نہیں روکا تھا۔ وہ خود بھی کس طرح اس کی آواز سنے بغیر اس سے کٹ کر کس طرح دن گزار رہے تھے یہ عارش جانتا تھا، مگر نہ ہی وہ احمد حسین کو راضی کر سکا تھا اور نہ ہی ہرمن نے اپنی ضد میں کوئی لچک بیدار کی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ریڈیو اور مائک کو بہت مس کر رہی ہوگی، مگر میں بہت مطمئن ہوں تمہیں صبح و شام گھر میں دیکھ کر۔ تمہارا یہ مطمئن زیادہ دن تک نہیں رہنے والا، ہرمن فوراً بولی تھی۔ جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ مسکراتی نظروں سے اس نے ہرمن کو دیکھا تھا جو بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آخری کبوتر کو اس نے پنجرے میں ڈالا تھا جب کال بیل کی آواز نے چونکا دیا تھا۔ عثمان کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ ٹیرس کی سمت ہی آ رہا ہے، لہٰذا اس نے گرم شال کو مزید اپنے گرد ٹھیک کر لیا تھا۔ مبارک ہو بہت بہت، چاچو بن ہی گئے تم، کتنا اچھا ہوا اگر انسان بھی بن جاؤ، ہرمن نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تم بس خاموش بیٹھی ہوئی ہی اچھی لگتی ہو، ورنہ تمہاری زبان کے لشکارے کافی ہوتے ہیں اچھے خاصے بندے کو انسانیت بلانے کے لیے۔ تم بھی زبان کھولنے سے پہلے ذرا دیکھ لیا کرو کہ یہ تمہارے لیے کافی معتبر ہستی ہیں۔ یہ نہ ہوتی تو کون تم جیسے شیطان کو نماز قرآن پڑھنا سکھاتا۔ عثمان کی لائی ہوئی مٹھائی کھاتے ہوئے عارش نے اسے گھڑکا تھا۔ مجھے یاد ہے دوست، میرے اور استانی کے درمیان جو ببول کا کانٹا تمہاری صورت میں اگا تھا، مجھے تو وہ بھی یاد ہے۔ استہزائیہ نظروں سے عارش کو دیکھتے ہوئے عثمان نے اس سے مٹھائی کا ڈبہ تقریباً چھین لیا تھا۔ یہ لو پکڑو، ایسی نفرت سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ مجھے اپنے بھائی کی خوشی میں شریک کرنے آیا ہوں، ورنہ تمہارا شوہر تو میرے بھائی کا نام سنتے ہی انگاروں پر لوٹ جاتا ہے۔ ہرمن کے گھورتے رہنے پر عثمان نے جلے کٹے انداز میں عارش کو چونکا دیا تھا۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، میں برہان بھائی کے لیے بہت خوش ہوں، وہ اب ایک بیٹی کے باپ بن چکے ہیں۔ ان کی بیٹی نے میرے دل کو ان کی طرف سے بالکل صاف کر دیا ہے، عارش صاف گوئی سے بولا تھا۔ سنو، تم نے منزہ کو مبارکباد دی، وہ بھی ایک عدد بھتیجی کی پھپھو بن چکی ہے۔ مٹھائی کھاتے ہوئے ہرمن نے عثمان سے پوچھا تھا۔ اس نے نوبت ہی کہاں آنے دی کہ میں اسے فون کرتا، اس نے تو شاید ہاسپٹل سے ہی مجھے فون کھڑکا دیا، اور تو اور خوشی میں ایسی پاگل تھی کہ مٹھائی بھی مجھ سے ہی مانگ رہی تھی۔ پھر میں نے اسے یاد دلایا کہ تمہارے بھائی صاحب باپ بنے ہیں، اصولاً تو ان کو مٹھائی تقسیم کرنی چاہیے، میری کیا حصہ داری ہے اس میں؟ عثمان کے خشمگین انداز پر ہرمن بے ساختہ ہنسی تھی۔ تمہارے خاندان میں منزہ جیسے اور کتنے نمونے ہیں جن کو صرف مانگنے کی عادت ہے؟ مسکراہٹ چھپائے عثمان اس سے پوچھ رہا تھا، جو اسے ہی خشمگین نظروں سے گھورنے میں مصروف تھا۔ ہرمن، تم اس سے ناراض تھیں، تم کو یاد ہے یہ کتنے دن بعد یہاں آیا ہے؟ عارش کو بدلہ لینے کا اچھا موقع ملا تھا۔ ان کو اپنی بیگم کے ناز نخرے اٹھانے سے اور تقریبات اٹینڈ کرنے سے فرصت ملے تو یہ یہاں آ کر وقت برباد کریں۔ ہرمن کا لہجہ خشمناک تھا۔
تقریبات اٹینڈ کرنے نہیں جاتا، وہ کام ہے میرا، اور بیگم بیچاری کو درمیان میں نہ لاؤ، اس کا کیا لینا دینا تم لوگوں سے؟ کیا بول رہے ہو؟ عثمان کی سنجیدگی پر عارش بے ساختہ ہنسا تھا۔ یار مجھ پر دراصل ہو رہا ہے نیند کا حملہ، بیلا نے زبردستی مٹھائی دے کر یہاں بھیجا ہے، ورنہ میں اتنا تھکا ہوا ہوں کہ طرز سے گر کر کربٹ سے سونے کے لیے تیار ہوں۔ پھر یہ خلش بھی تھی کہ اتنے دن گزر گئے اور میں نے استانی کو، اس سے پہلے کہ نیند تمہاری مزید حواس گم کر دے، تمہیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ عارش نے جس طرح اس کی بات کاٹ کر اٹھنے کا اشارہ دیا تھا، وہ مسکراہٹ نہیں چھپا سکا تھا۔ تمہارے لیے اتنی بے عزتی برداشت کرتا ہوں، مگر تمہیں میری کوئی قدر نہیں۔ جاتے جاتے وہ ہرمن کو جتانا نہیں بھولا تھا۔ اپنا تکیہ درست کرتی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو نائٹ سوٹ کے بٹن بند کرتا ڈریسنگ کے سامنے جا رکا تھا۔ ہرمن، تم اپنی جادو بڑی نظروں سے ایسے مت دیکھا کرو، ورنہ جانتی ہو میرا دل کیا چاہتا ہے۔ ہیئر برش اٹھاتے ہوئے اس نے مسکراتی نظروں سے ہرمن کو دیکھا تھا۔ کہیں تمہارا دل یہ تو نہیں چاہتا کہ زمین پھٹے اور تم اس میں سما جاؤ؟ وہ مسکراہٹ چھپائے پوچھ رہی تھی۔ سن کر اچھا لگا۔ اس کی حشمگیر نظروں پر وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ آج کچھ عجیب ہو رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ نیند آج مجھ پر مہربان ہونے والی ہے۔ بیڈ کی سمت آتا وہ کچھ الجھے لہجے میں بولا تھا، جبکہ ہرمن حیران نظروں سے مدھم روشنی میں اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ میری چھٹی حس بار بار الارم دے رہی ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں آنکھیں بھی بند کروں۔ اس کے بے بس انداز پر ہرمن بس مسکرائی تھی۔ عارش کی چھٹی حس کے اشارے بالکل درست تھے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد ہرمن کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ اسے ہسپتال جانے کی ضرورت توقع کے عین مطابق درپیش آئی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلتے تکلیف کے آثار نے عارش کے ہوش اڑا دیے تھے، مگر ہسپتال پہنچنے تک وہ راستے بھر ہرمن کو حوصلہ اور تسلی و تشفی دیتا رہا تھا۔ اس وقت ہرمن اسے بتا نہیں سکتی تھی کہ اس کی آواز اور اس کے ہاتھ کا لمس کتنی ڈارس دے رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ عارش اس کا ہاتھ تھامے رکھے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے عارش نے فاطمہ کو بھی فون کر دیا تھا۔ بیلا اور عثمان ان کو پک کرتے ہوئے ہسپتال پہنچے تھے۔ فاطمہ کو دیکھتے ہی ہرمن اپنے آنسو ضبط نہیں کر سکی تھی۔ گھبراؤ مت، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں۔ جس وقت اسے لیبر روم میں لے جایا جا رہا تھا، عارش نے اسے یہ کہا تھا، مگر اس کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے بھی وہ اپنے آنسو نہیں روک سکی تھی۔ منزہ اور صبیحہ آگے پیچھے ہی ہسپتال پہنچی تھیں، اور اب ویٹنگ روم میں ایک ایک لمحہ قیامت بن کر گزر رہا تھا۔ فاطمہ ایک طرف جائے نماز بچھائے دعا میں مصروف تھیں تو صبیحہ کے ہاتھوں میں تسبیح تھی۔ درزیدہ نظروں سے ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھتے ہوئے منزہ کے اضطراب میں اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ ونڈو کے پاس کھڑے عارش کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، جانے اس وقت وہ فون پر کس سے بات کر رہا تھا۔ منزہ کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ احمد حسین سے بات کر رہا ہے۔ اس گمبھیر ماحول میں اور ہرمن کی فکر میں منزہ کا دل حلق میں آ رہا تھا۔ بیلا بھی پاس نہیں تھی، کیونکہ فاطمہ کی ہدایت پر عثمان اسے ساتھ لے کر گھر چلا گیا تھا۔ گہری سانس لیتی وہ کچھ چونک کر سیل فون کی طرف متوجہ ہوئی تھی اور پھر چپکے سے ہارون کی کال ریسیو کر لی تھی۔ منزہ، تم اس وقت کہاں ہو؟ ہارون کے لہجے میں بے چینی نمایاں تھی۔ میں ہاسپٹل میں ہی ہوں۔ سب خیریت ہے؟ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی، سب بہت پریشان ہیں، آپ بھی اس کے لیے دعا کیجیے۔ میری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گیا جس میں نے اس کے لیے دعا نہ کی ہو۔ اسے میری دعاؤں کی ضرورت نہ بھی ہو تو بھی مجھ پر فرض ہے کہ میں اس کی خوشیوں اور آسودگی کے لیے دعا مانگوں، اور میں دعا کر رہا ہوں کہ اس کے لیے سب اچھا ہو۔ بوجھل لہجے میں بولتا وہ خاموش ہو گیا تھا۔ انشاءاللہ آپ کی اور ہم سب کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اسے آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی بھی، اور یہ اور بات ہے کہ ابھی وہ آپ کی ضرورت اور اہمیت سے ناواقف اور انجان ہے، مگر ایسا ہمیشہ نہیں رہے گا، اطمینان رکھیں۔ مدھم لہجے میں منزہ نے اسے تسلی دی تھی۔ طلوع ہوتے سورج کی پہلی سنہری کرنیں اپنے ساتھ انتہائی خوش کن اور دل کو نہال کر دینے والی نوید لے کر کائنات میں انوکھے رنگ بھر گئی تھیں۔ فاطمہ اور صبیحہ کے سجدے طویل ہو گئے تھے۔ یہ حسین صبح صبح کو ایک نہایت خوبصورت رخ دے گئی تھی، مگر عارش کی جان تو اب تک سولی پڑی تھی۔
جسم میں جان واپس آنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ حرمن کو قریب سے دیکھ لے۔ اب انتظار ناقابل برداشت تھا۔ اس کے سر پر تلوار اس وقت تک لٹکتی رہی تھی جب تک حرمن کو روم میں شفٹ نہ کر دیا گیا۔ رکی سانسوں کے ساتھ وہ بے تابی سے اس کے قریب پہنچا تھا، جو ارد گرد سے غافل نظر آ رہی تھی۔ چہرے کے گرد لپیٹے سفید دوپٹے میں اس کا چہرہ انتہائی زرد اور نڈال تھا۔ اپنے چہرے پر محسوس ہوتے محبت بڑے پرحدت لمس نے اس کی غفلت کو توڑ دیا تھا۔ بمشکل اپنی سوجی آنکھوں کو کھولتے ہوئے اس نے خود پر جھکے چہرے کو پہچاننے کی کوشش کی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑتا وہ پوچھ رہا تھا۔ بابا؟ بس اس کے لبوں سے آہ نکلی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پھسلتے قطروں نے عارش کا دل جکڑ لیا تھا۔ وہ بہت خوش ہیں، تم ان کی خوشی کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ پھر بھی وہ نہیں آئے۔ اس کے لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ وہ آئیں گے، میں لے کر آؤں گا ان کو۔ اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتا وہ بولا تھا۔ اب نہیں رونا، بالکل نہیں۔ جانتی ہو تم نے مجھے کتنا انمول اور خوبصورت تحفہ دیا ہے۔ میں تو اب اس قابل بھی نہیں رہا ہوں کہ تمہارا شکریہ ادا کر سکوں۔ اس کے ہاتھ چومتے ہوئے وہ تشکر آمیز لہجے میں بولا تھا۔ تم نے اسے دیکھا؟ حرمن کی آواز بہت کمزور تھی۔ ہاں، بس کچھ دیر کے لیے، وہ بھی دور سے۔ وہ بہت کمزور ہے، اسے چند گھنٹوں کے لیے انتہائی نگہداشت میں رہنا تھا۔ میرے علاوہ اسے ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا۔ یہاں بہت ظالم ڈاکٹرز ہیں، مجھے میرے بیٹے کے قریب بھی نہیں جانے دیا ہے۔ اس کے بے بس لہجے میں شکایت کرنے پر ہلکی سی مسکراہٹ حرمن کے چہرے پر نمودار ہو کر غائب ہوئی تھی۔ تبھی دروازے پر ہوتی آہٹ پر وہ سرایت سے حرمن کے پاس سے اٹھا تھا۔ روم میں داخل ہونے والی نرس تھی۔ اس نے گلابی کمبل میں اس کی پوری کائنات کو اٹھا رکھا تھا۔ نرس کے قریب آنے کا انتظار کیے بغیر وہ تیزی سے آگے بڑھا تھا، جبکہ اس کی بے تابی پر نرس نے مسکراتے ہوئے بچے کو حرمن کی طرف لے جانے کی بجائے اس کے ہی ہاتھوں میں منتقل کر دیا تھا۔ آپ کا بیٹا بہت خوبصورت ہے۔ سٹاف کا ہر فرد باری باری اسے ایک نظر دیکھنے آتا رہا ہے، نرس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور حرمن کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ عارش کو تو جیسے کچھ سنائی ہی نہیں دیا تھا۔ پہلی بار اپنے بچے کو ہاتھوں میں لیتے ہی اس کا دل پگھلنے لگا تھا۔ بے تحاشا محبتوں کا سمندر سینے میں ٹھانٹے مارنے لگا تھا۔ سانس روکے بغیر پلکیں جھپکائے وہ اپنے بچے کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ننھا سا دہانہ، نازک نازک سے سرخ و سفید نگوش، چھوٹی سی ناک، ریشمی لابنی سی پلکیں۔ اس کا پھول سا چہرہ نور کے احالے میں قید جگمگا رہا تھا۔ اس کی پیشانی کے عین وسط میں ہلکا سا دودھیائی نشان پھیلا سا تھا۔ اس کے معصوم خواب دیدہ سانس لیتے وجود نے عارش کو یکدم اتنا جذباتی کر دیا تھا کہ بہت چپکے سے اس کی آنکھ سے ٹپکتا ایک گرم قطرہ بچے کے گلابی رخسار پر گرا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کہاں چھپا کر رکھے گا۔ بے اختیار بچے کے چہرے پر بوسہ لے کر عارش نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ روم سے نرس کو نکلتے ہی وہ حرمن کی طرف آیا تھا اور بچے کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ عارش کے سامنے اپنے بچے کو گود میں لیتے ہوئے بھی اسے شرم سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے زرد چہرے پر گلاب بکھرنے لگے تھے۔ جلملاتی نظروں سے بچے کو دیکھتی وہ اس کے روئی کے گالوں جیسے چہرے کو ہی چوم سکی تھی۔ اس کے نکاحت سے چور چہرے پر بکھرتی روشنی اور انوکھے رنگوں نے عارش کو مبہوت کر دیا تھا۔ دل و نظر کو مصور کر دینے والے اس منظر سے بڑھ کر حسین منظر کوئی اس کائنات میں نہیں ہو سکتا تھا۔ عارش، یہ واقعی کچھ کمزور ہے، حرمن کی آواز نے اسے چونکایا تھا۔ تم خود دیکھو، مجھ پر تم غصہ کرتی تھی، مگر میرا بیٹا میرے لیے کس قدر کرتا رہا تھا، اندازہ لگاؤ ذرا۔ عارش کے مسکراتے لہجے پر وہ بھی کھل کر مسکرائی تھی، مگر اگلے ہی پل دروازے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ عارش فوراً ہی فاطمہ کے استقبال کے لیے بڑھا تھا۔ اسے گلے سے لگا کر فاطمہ نے مبارکباد دی تھی اور پھر حرمن کی طرف بڑھ گئی تھیں، جبکہ عارش عروسہ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جو اپنے بچوں کے ساتھ وہاں آن پہنچی تھیں۔ صبیحہ اور منزہ کو وہاں نہ پا کر وہ باہر آیا تھا۔ وہ دونوں اسے کوریڈور میں نظر آئی تھیں۔ عارش آنٹی جانا چاہتی ہیں، منزہ کی اطلاع پر اس نے دنگ ہو کر صبیحہ کو دیکھا تھا۔ میں جانتی ہوں تمہیں ابھی میرا جانا اچھا نہیں لگے گا، مگر میرا یہاں سے جانا ہی بہتر ہے۔ ہارون مجھے لینے آ چکا ہے، مگر میں آپ کو اس طرح نہیں جانے دوں گا۔ آپ اسے دیکھے بغیر کیسے جا سکتی ہیں؟
آپ میرے ساتھ چلیں، وہ قطعی لہجے میں بولا تھا۔ عارش، آج اللہ نے تمہیں بہت بڑی خوشی سے نوازا ہے اور میں خوشی کے اس ماحول کو بگاڑنا نہیں چاہتی۔ تم جانتے ہو ہرمن، میں کچھ نہیں جانتا۔ میرے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آپ کو ہرمن کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ عارش نے فوراً ان کی بات کاٹی تھی۔ میں اسے یہاں لے آتا ہوں، اگر آپ اسے دیکھے بغیر یہاں سے گئیں تو آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ ضد مت کرو عارش، میں بچے کو ضرور دیکھوں گی، مگر ہرمن کی بے خبری میں، اس کی رضا کے بغیر نہیں۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے، سمجھ سکتے ہو میری بات کو، اس لیے ابھی مجھے جانے دو۔ میں بہت خوش ہوں، اتنی بڑی خوشی ساتھ لے کر یہاں سے جا رہی ہوں۔ کیا یہ کافی نہیں ہے فی الوقت؟ مسکرانے کی کوشش کرتی وہ بولی تھیں۔ میرے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ شکایتی نظروں سے عارش نے ان کو دیکھا تھا جو نظر چرا گئی تھیں۔ چلے پھر میں آپ کو ہارون کے پاس لے چلتا ہوں۔ بالآخر عارش کو ہتھیار ڈالنے پڑے تھے، مگر وہ ان کے چہرے سے ہی اندازہ لگا سکتا تھا کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اتنی اذیت اور تڑپ کے طویل سفر کے بعد ان کی گمشدہ خوشیاں سود سمیت ان کو مل رہی تھیں، مگر طویل سفر سے زیادہ کٹھن تھا یہ وقت کہ وہ ان کی خوشیوں کو ہاتھ بڑھا کر چھو بھی نہیں سکتی تھی۔ منزہ خاموشی سے صبیحہ کو عارش کے ہمراہ جاتے دیکھتی رہی تھی۔ اس کے نزدیک صبیحہ کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ وہ جانتی تھی ہرمن کے مزاج کو، اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ اگر ہرمن کی طرف سے ان کو مزید کوئی تکلیف پہنچتی تو اس کی تلافی عارش بھی کرنے کی پوزیشن میں اس وقت نہیں تھا۔ برآمدے میں رکے وہ بغور اسے دیکھ رہے تھے جو فاطمہ کو ہسپتال سے لے کر گھر آیا تھا۔ اس کے بے حد سنجیدہ چہرے سے احمد حسین کو اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ وہ ان کی طرف سے کتنا دل گرفتہ ہے۔ مامی، آپ کو جو چیزیں لینی ہیں وہ لے لیں، عروسہ آپی ہرمن کو ہسپتال سے گھر لے جائیں گی، میں آپ کو ڈائریکٹ گھر ہی لے جاؤں گا۔ احمد حسین کو صرف سلام کر کے وہ اسی سنجیدگی سے فاطمہ سے مخاطب ہوا تھا جو طنز بضب میں مبتلا احمد حسین کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ خیریت و عافیت کے ساتھ آج گھر جا رہی ہے۔ میں نے منزہ سے کہہ دیا ہے کہ وہ ہرمن کے گھر پر رکے گی۔ اس کے لیے اب فاطمہ کا جانا ضروری نہیں ہے۔ اس کی جانب دیکھے بغیر احمد حسین بولے تھے، مگر میں چاہتا ہوں کہ مامی اس کے قریب رہیں۔ اسے آپ کی اور مامی کی ضرورت ہے۔ وہ مامی سے الگ ہونے کے لیے تیار نہیں، آپ کم از کم مامی کو تو نہ روکیں، وہ شدید تعصب سے بولا تھا۔ اسے کہو اس کی ایک ماں نہیں ہے، جب تک وہ اپنی دونوں ماؤں کو ایک درجہ نہیں دے گی ان کی ضرورت کا اسے احساس نہیں ہوگا، وہ ایک سے بھی محروم رہے گی۔ جب تک فاطمہ کا اس کے قریب رہنا ضروری تھا میں خاموش رہا، مگر اب تو فاطمہ کو گھر لے جانے کی بات مت کرو۔ سب جانتے ہو تم بے خبر نہیں ہو۔ دل پر پتھر رکھ کر ان کو یہ کہنا پڑا تھا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ آپ سب کے فیصلوں اور تکرار میں میری حق تلفی ہو رہی ہے۔ کیا قصور ہے اس بچے کا جو پس رہا ہے سرد جنگ میں؟ آپ میرے لیے بھی اسے ایک نظر دیکھنے تک نہیں آئے۔ وہ میری بھی اولاد ہے، مگر آپ میری خاطر چند لمحوں کے لیے بھی اپنے فیصلے میں نرمی نہیں لا سکے۔ بالآخر آج عارش کا ضبط ختم ہوا تھا جو وہ پھٹ پڑا تھا۔ میری بیوی زندگی اور موت کے درمیان سے گزری ہے، اگر اسے یا میرے بچے کو کچھ ہو جاتا تب بھی آپ خود پر پہرے لگائے رکھتے، چہرہ تک نہیں دیکھتے ان دونوں کا۔ ایسا مت کہو عارش، ایسی باتیں زبان پر بھی نہیں لاتے، فاطمہ نے دہل کر اسے ٹوکا تھا۔ میں اور کیا کروں مامی، پریشان ہو چکا ہوں میں ان حالات سے، میں خوش بھی نہیں ہو پا رہا۔ کتنا بدقسمت ہے وہ بچہ کہ کوئی اس کا چہرہ تک دیکھنے کا روادار نہیں ہے، اس کے لیے بھی اصول نہیں توڑے جا سکتے۔ سرخ چہرے کے ساتھ بولتا وہ رکا نہیں تھا۔ عارش رک جاؤ، فاطمہ تڑپ ہی تو اٹھی تھیں، مگر وہ ان کی پکار پر بھی نہیں رکا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ گیا ہے، وہ کب تک یہ سب برداشت کرے گا؟ بچے کو ایک نظر بھی آپ دیکھنے نہیں گئے، حالانکہ عارش خود آپ کو لے جانے یہاں آیا تھا۔ آپ کے انکار نے کتنا دکھ پہنچایا ہے اسے، اور اب اس کے سامنے مجھے بھی روک کر حد کر دی آپ نے۔ شکایتی لہجے میں بولتے ہوئے فاطمہ آپ دیدہ ہو گئی تھیں۔ میں سب جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں نے کس طرح خود پر جبر کیا ہوا ہے۔ اگر اس وقت میں کمزور پڑ گیا تو میری ساری کوششیں بے ثمر رہیں گی۔ کیا چہرہ دکھاؤں گا میں ان دو انسانوں کو جن کی کڑی آزمائشوں کے سامنے عارش کا دکھ، میرا صبر اور تمہاری تڑپ کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ احمد حسین بجھے لہجے میں بولے تھے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ یہ سب کس لیے کر رہے ہیں،
مگر میں اب ہرمن سے، اس کے بچے سے اور عارش سے لا تعلق ہو کر نہیں رہ سکتی۔ فاطمہ کی بھرائی آواز پر احمد حسین نے ان کو دیکھا تھا اور پھر تھکے تھکے انداز میں تخت کے کنارے بیٹھ گئے تھے۔ فاطمہ، تم نے زندگی کے ہر کٹھن دور میں میرا ساتھ دیا ہے۔ اب اگر اپنی اولاد کی وجہ سے تم یہ کام نہیں کر سکتی تو مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، میں زبردستی تمہیں نہیں روک سکتا۔ اب اگر میں جاؤں گی تو آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، ورنہ کس طرح عارش کا سامنا کروں گی؟ فاطمہ بولی تھیں اور فوراً کمرے کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ گیٹ کھول کر ایک طرف ہٹتے ہوئے اس نے عثمان کو اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، عارش کا موڈ ابھی تک خراب ہے، وہ زبردستی منزہ کو اس کے گھر لے جا رہا ہے، جبکہ وہ ہرمن کے پاس رکنے پر مصر ہے۔ بیلا نے عجلت میں اسے اطلاع دی تھی۔ حیران ہوتا وہ لاؤنج میں آیا تھا، جہاں منزہ شدید ناراضگی سے عارش کو گھور رہی تھی۔ یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ تم زبردستی پر اتر آئے ہو، وڈیرے کے بیٹے ہو رہے ہو بالکل، غیر سنجیدگی سے عثمان نے اسے گڑکا تھا۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں تم یہاں نہیں رکو گی، تم کسی کے حکم کی پابند نہیں ہو۔ عثمان کی بات نظر انداز کیے وہ بہت سنجیدگی سے منزہ سے مخاطب تھا۔ عارش، وہ اپنی مرضی سے یہاں رکنا چاہتی ہے، تم کیوں اسے یہاں سے بھیجنے پر بضد ہو؟ بیلا نے ناراضگی سے کہا تھا۔ اس کی جان اپنے بھائی کی بچی میں اٹکی ہے، مگر یہ پھر بھی یہاں رکنے پر بضد ہے۔ کیا میں جانتا نہیں ہوں اس کی وجہ؟ عارش بگڑتے تاثرات کے ساتھ بولا تھا۔ تم چچا جان کا غصہ مجھ پر مت اتارو، میں خود یہاں تمہارے بیٹے کے لالچ میں رک رہی ہوں۔ تمہاری بیوی کو بچے سنبھالنے ہی کہاں آتے ہیں، وہ میرے بغیر کیسے رہے گا؟ منزہ تنگ کر بولی تھی، جبکہ عثمان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ بول تو اس طرح رہی ہو جیسے درجن بھر بچوں کی پرورش کرنے کا تجربہ تمہارے پاس ہے، عثمان نے کہا تھا۔ تم سیدھی طرح میرے ساتھ چل رہی ہو یا نہیں؟ عارش زچ ہوا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ مجھے اپنے گھر سے نکال رہے ہو؟ تم ایسے نہیں مانو گی۔ عارش اس کی جانب بڑھا تھا۔ میں ہرمن کو جگا کر تمہاری شکایت کر دوں گی عارش، اسے دمکاتے ہوئے وہ چیخی تھی، مگر عارش اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ کھڑے کھڑے انجوائے کر رہے ہو، روکو اسے۔ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ عثمان پر چیخی تھی۔ میں کیوں روکوں؟ میں تو چاہتا ہوں ہارون یہ منظر دیکھے اور انگاروں پر غلاٹیاں کھائے، عثمان اطمینان سے بولا تھا۔ بتاؤں ابھی تمہیں سن کی؟ منزہ پھر چیخی تھی۔ خواہ چیخنا مت مجھ پر، چیخنے کا حق چاہیے تو پہلے اپنے جملہ حقوق میرے نام ٹرانسفر کرو۔ وہ بگڑا تھا۔ عثمان، بیلا نے پھاڑ کھانے والی نظروں سے اس کے مسکراتے چہرے کو گھوڑا تھا۔ کیوں میرا امیج خراب کر رہی ہو؟ خاموشی سے چلو، کل خود تمہیں یہاں لے آؤں گا۔ منزہ کی ڈٹائی پر عارش نے اسے گڑکا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، نہیں جاؤں گی، مجھے چھوڑ دو ورنہ تمہارے ہاتھ پر کاٹ لوں گی۔ منزہ کی وارننگ پر بیلا اپنی ہنسی روک نہیں سکی تھی۔ اس کا میٹر گھوما ہوا ہے، دھمکیاں دینے کی بجائے پیار سے راضی کر لو، آئی لو یو کہہ کر۔ عثمان نے حشمگیر لہجے میں منزہ کو مشورہ دیا تھا۔ مانی اس وقت مذاق نہیں۔ عارش نے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ یہاں نہیں رکے گی کیونکہ ٹھیک ہے، اب میں بھی سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں کہ تمہاری منت سماجت کے باوجود میں یہاں نہیں آؤں گی۔ عارش کی سنجیدگی نے منزہ کے تیور بگاڑے تھے۔ کہہ تو رہا ہوں کل آ جانا، تم جب چاہو گے مجھے اپنے گھر بلاؤ گے، جب چاہو گے نکال دو گے۔ اندھیر مچا رکھی ہوئی ہے، اپنے مسئلوں میں مجھے کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ جہنم میں جاؤ۔ غصیلی لہجے میں وہ اپنا بیگ اٹھاتی عارش سے پہلے آگے بڑھ گئی تھی۔ کل میں تمہیں پک کرنے پہنچ جاؤں گا ہارون کے ساتھ، عثمان نے پیچھے سے منزہ کو آواز لگائی تھی۔ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے آج تک کسی لڑکی نے تم سے آئی لو یو نہیں کہا۔ عثمان نے اسے لتاڑا تھا، جو ناگوار نظروں سے اسے دیکھتا منزہ کے پیچھے جا رہا تھا۔ عارش کو سمجھانے کی بجائے تم اپنی ہی ہانکتے رہے، کیا سوچ رہی ہوگی منزہ؟ بیلا ناگواری سے بولی تھی۔ ابھی تو وہ غصے میں کھول رہی ہوگی۔ وہ ڈٹھائی سے ہنستا صوفے پر براجمان ہوا تھا۔ جا کر استانی کو بتاؤ میں اس کے دیدار کے لیے آیا ہوں، اور عارش کے جانشین کو بھی اٹھا لاؤ۔ میں نے اسے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو مجھے بھی دیکھنے کا وقت نہیں۔ بیلا نے رک کر اسے جتایا تھا۔ میں اس وقت بھی تمہیں دیکھ سکتا ہوں اگر تم آنکھیں بند کر کے مراقبے میں نہ جانے کا وعدہ کرو۔ عثمان کی حشمگین نظروں پر وہ بمشکل ہنسی روکتی بیڈ روم کی سمت بڑھ گئی تھی۔ بغیر کسی آہٹ کے احتیاط سے کمرے میں داخل ہوتا وہ چونکا تھا، کیونکہ ہرمن بیڈ پر نہیں تھی۔ تب ہی وہ ٹاول سے بھیگا چہرہ صاف کرتی واش روم سے باہر آتی دکھائی دی تھی۔
عثمان اور بیلا جا چکے ہیں کیا؟ اس سے نظریں ملائے بغیر وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، کافی رات جو ہو چکی ہے، مجھے یہی لگا کہ تم سو رہی ہوگی۔ باغور اسے دیکھتا وہ اس کے قریب آنے کا منتظر تھا۔ اس کی بے تحاشا متورم سرخ آنکھوں نے عارش کو حیران نہیں کیا تھا۔ میں بہت دیر سے سو رہی تھی، کچھ دیر پہلے ہی اچانک آنکھ کھل گئی۔ لہجے کو سرسری رکھتے ہوئے اس نے چونک کر نگاہ اٹھائی، مگر زیادہ دیر تک عارش کی گہری سنجیدہ نظروں میں نہیں دیکھ سکی تھی۔ اس کی پیشانی پر چمکتے نم بال سمیٹتے ہوئے عارش نے دھیرے سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ اس طرح بات بنا کر تم دوسروں کی آنکھوں پر پردہ ڈال سکتی ہو، مگر میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ کمبل میں چہرہ چھپا کر تم سو نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پھیلتی نمی دیکھتا وہ بولا تھا، کیوں رو رو کر خود پر ظلم کر رہی ہو؟ وہ یہ تک دیکھنے نہیں آئے کہ میں زندہ بھی ہوں یا نہیں؟ اس کے لرزتے لہجے پر عارش نے اس کے چہرے پر بکھرتی اذیت کو دیکھا تھا اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ وہ میرا چہرہ بھی نہ دیکھتے، مگر میرے بچے کو تو اپنے سائے سے محروم نہ رکھتے۔ اس کی آنکھوں سے کہیں آنسو پھسلتے عارش کے گریبان میں جذب ہوئے تھے۔ تم بھی تو ان کے لیے خود پر جبر کرتی رہی ہو۔ یہ یاد رکھو کہ اگر تم ان کی بیٹی ہو تو وہ تمہارے باپ ہے۔ عارش کے سنجیدہ لہجے پر اس نے تیزی سے سر اٹھایا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کچھ نہیں۔ عارش نے اسے شانوں سے تھاما تھا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا ایسی غمگین صورت بنائے رکھ کر مجھے اس خوشی کو محسوس کرنے سے نہ روکو جو تمہاری وجہ سے مجھے ملی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ دھیرے سے مسکرایا تھا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ تک لے گیا تھا۔ خاموشی سے وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی تھی، جبکہ عارش کاٹ کی سمت بڑھ گیا تھا اور احتیاط سے بچے کو کاٹ سے اٹھا کر واپس ہرمن کی طرف آ گیا تھا۔ بچے کے خواب دیدہ معصوم چہرے کو تکتے ہوئے عارش کے چہرے پر روشن مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ یہ کتنا پیارا ہے، میری نظریں اس پر سے نہیں ہٹتی، تم اس کی نظر اتارتی رہا کرو، ویسے بھی جھاڑ پھونک میں تم ماہر ہو۔ اس کے کہنے پر وہ بس مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہی تھی، جو بچے کے نرم گرم رخساروں کو چوم رہا تھا۔ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتا ہے؟ میں ترس رہا ہوں اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھنے کے لیے۔ ابھی یہ 3 دن کا ہی تو ہے، اسے ابھی روشنی کی عادت نہیں ہوئی۔ ہرمن نے اس کے الجھن دور کی تھی۔ یہ اس وقت سو نہیں رہا، مگر آنکھیں کھولنے سے ڈر رہا ہے۔ تم اس کی آنکھوں کو روشنی سے بچاؤ، پھر یہ آنکھیں کھول سکے گا۔ واقعی؟ عارش نے کچھ حیرت سے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کی چوڑی ہتھیلی کو بچے کی آنکھوں کے اوپر اس طرح لگایا کہ روشنی ان تک نہ پہنچ سکے۔ چند لمحوں میں ہی بچے کی بند آنکھوں میں حرکت ہوئی تھی۔ عارش کا دل خوشی سے چیخ اٹھا تھا جب بچے نے پلکیں جھپکاتے ہوئے اسے اپنی آنکھوں کا دیدار کروا دیا تھا۔ ہرمن، اس کی آنکھیں تو بالکل تمہاری طرح ہیں۔ نہال ہو کر عارش نے بچے کی آنکھوں کو چوم لیا تھا۔ مگر سب تو کہہ رہے ہیں یہ بالکل تمہاری طرح ہے، اور عثمان تو شکر ادا کر رہا تھا کہ یہ مجھ پر نہیں تم پر گیا ہے، وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہی تھی۔ تم پر جائے یا مجھ پر، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہے ہماری اولاد۔ تمہیں بیٹی چاہیے تھی، ہرمن نے یاد دلایا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، مگر کوئی بات نہیں، میں اس کے لیے کچھ انتظار تو کر ہی سکتا ہوں۔ اس کی مسکراتی معنی خیز نظروں پر وہ کچھ جنب سی گئی تھی۔ پتہ ہے، میں جب جب اس کے رونے کی آواز سنتا ہوں میرا خون سیڑوں بڑھتا ہے، اور جب میں اسے تمہاری گود میں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے سب کچھ مکمل ہے، کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے محبت مزید بڑھ گئی ہے۔ وہ بھی تو میرے لیے اپنے دل میں وہی محبت اور احساسات رکھتے ہوں گے جو کہ میرے دل میں اپنے بچے کے لیے ہیں، وہ عجیب سی کیفیت میں بول رہا تھا، جبکہ ہرمن بس خاموشی سے اس کے چہرے پر پھیلتے اجالوں کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ بھی میری طرح اپنی اولاد کے لیے بہت احساس ہوں گے، وہ کبھی مجھ سے جدا ہونا نہیں چاہتے ہوں گے، مگر پھر بھی اللہ کی رضا میں راضی ہو کر وہ دونوں مجھ سے جدا ہو گئے۔ میری نظر میں تم بہت قابل رشک ہو ہرمن، تمہارے پاس ایسے والدین ہیں جس سے تمہارا تعلق زندگی اور سانس جیسا ہے، اور وہ ماں باپ بھی اب تمہاری زندگی میں ہیں جن سے تمہارا تعلق روح اور جسم کا سا ہے۔ انسان ترستا ہے ان عظیم رشتوں کے لیے، مگر اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ گہرے لہجے میں بولتا وہ بغور اس کے تنے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ بات کا رخ اس جانب نہ لے جاؤ جہاں میں نظر بھی نہیں ڈالنا چاہتی، وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ تم ہمہ وقت ان سب کی دعاؤں کے حصار میں رہ رہی ہو، ان کو اور اذیت میں مت ڈالو، مت تڑپاؤ ان کو۔ مجھے خدشہ ہے
کہ ان کے دل سے آہ نکلی تو آسمان تک پہنچ گئی، تو ان سے پہلے میری آہیں آسمان تک پہنچتی رہی ہیں۔ کسی کا کیا گیا، بری تو اب بھی میں ہی ہوں، محروم تو آج بھی مجھے ہی کیا گیا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا خدشہ کسی اور کے دل میں کیوں بیدار نہیں ہوا؟ وہ یکدم ہتھے سے اکھڑی تھی۔ تمہارا بس ایک عمل تمام محرومیوں کو ختم کر سکتا ہے ہرمن، اور ان محرومیوں کو بھی جو تمہارے بیٹے کے حصے میں آ رہی ہیں۔ بالآخر وہ یہ کہہ گیا تھا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میری وجہ سے تمہاری اولاد محروم ہو رہی ہے، میری وجہ سے اللہ کا قہر تمہارے گھر پر نازل ہو سکتا ہے، تو نکال دو مجھے اپنی زندگی سے، ختم کر دو مجھ سے ہر تعلق۔ اس کے بپڑے لہجے پر وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ جن سے توقع نہیں تھی جب وہ مجھے چھوڑ سکتے ہیں، تو تم سے کیا توقع رکھ سکتی ہوں؟ بالکل ٹھیک کہا تم نے، میں وہ انسان ہی نہیں جس سے تم توقعات وابستہ رکھ سکو۔ تمہیں مجھ سے یہ توقع نہیں کہ میں ساری زندگی تمہارا وفادار بن کر رہوں۔ تمہیں مجھ سے یہ توقع بھی نہیں کہ دنیا ایک طرف ہو جائے مگر میں تمہارا ساتھ دیتا رہوں گا۔ تمہیں تو یہ توقع بھی نہیں کہ تمہارے دل میں میری محبت اور ضرورت گھر کر سکتی ہے۔ یہ سب تم مجھے پہلے ہی بتا چکی ہو۔ بار بار میری گردن پر کن چھری مت پھیرا کرو، سرد لہجے میں بول کر اس نے بچے کو ہرمن کے قریب لٹایا تھا اور خود کسی بھی جانب دیکھے بغیر کمرے سے نکل گیا تھا۔ دوسری جانب ہرمن ناگواری سے سر جھٹکتی بچے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ رسٹ واچ میں وقت دیکھتا ہوا بیزاری سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بیلا، اور کتنا وقت لگے گا؟ 1 گھنٹے سے تیار بیٹھا ہوں مگر تمہاری تیاریاں مکمل نہیں ہو رہی ہیں۔ کمرے کی سمت آواز اس نے لگائی تھی مگر جواب ندارد۔ بیزاری سے وہ دوبارہ ٹی وی اسکرین کی طرف متوجہ ہوا تھا جہاں ہیڈ لائنز چل رہی تھیں۔ آج سے بیلا کے ہمراہ اپنے کزن کی شادی میں شرکت کرنی تھی۔ اپنی مصروفیات کے پیش نظر وہ دیگر تقریبات میں شرکت نہ کر سکا تھا مگر ولیمے کی اہم تقریب تھی، اس میں تو بہرحال اس نے جانا ہی تھا۔ بہت آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر اپنے چند قریبی ریلیٹیو سے اس کے تعلقات پہلے جیسے ہو گئے تھے۔ پہل ظاہر ہے کہ عثمان کی طرف سے نہیں ہوئی تھی۔ اس کے خاندان کا کوئی فرد گھر آتا تو بیلا بہت خوش اخلاقی اور گرم جوشی سے استقبال کرتی تھی، لہٰذا عثمان کے رشتہ داروں کو اس کی غیر موجودگی اور مصروفیات کی وجہ سے کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی۔ آج کے لیے بیلا نے پہلے ہی اسے ہدایت دے دی تھی کہ آج کے دن وہ کوئی مصروفیت نہ رکھے۔ شادی میں اسے لازمی جانا ہے کیونکہ اس کے جس کزن کا ولیمہ تھا وہ عثمان کا نہ صرف اچھا دوست تھا بلکہ وہ انویٹیشن لے کر خود عثمان کی موجودگی میں گھر آیا تھا۔ ایک ہاتھ میں سینڈلز اور دوسرے ہاتھ میں جویلری باکس پکڑے وہ کمرے سے نکلی تھی مگر پھر دیوار گیر آئینے کے سامنے رک کر اپنے میک اپ اور لباس کا جائزہ لینے لگی تھی۔ اس آئینے کو اکھاڑ کر ساتھ لے چلو، عثمان کی جلائی آواز پر وہ ہڑبڑائی ہوئی تیزی سے اس کی طرف آئی تھی اور سینڈلز اسے تھما کر وہ ٹیبل کے کنارے بیٹھ گئی تھی۔ ان کا کیا کروں؟ اپنے سر پر مار لوں؟ وہ مزید جلایا تھا۔ یہ کام کسی دن میں خود کر دوں گی، ابھی یہ پہنا دو، پہلے ہی اتنی دیر ہو چکی ہے۔ اس کی عجلت بڑی ہدایت پر وہ کوفت سے اسے دیکھتا پنجوں کے بل بیٹھا تھا اور سینڈل پہنانے شروع کر دیے تھے۔ ذرا پیار سے پہنا دو، ابھی میری جگہ تمہاری کوئی پرستار ہوتی تو یہ کام کرتے ہوئے چہرہ کھلا پڑا رہا ہوتا تمہارا۔ کانوں میں آویزے پہنتے ہوئے بیلا نے اسے لتاڑا تھا۔ اب میں سینڈل کو چوم کر تمہیں پہنانے سے رہا، مجھے کیا معلوم تھا شوہر بننے کا یہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ہاتھ جھاڑتا وہ بیزاری سے اٹھا تھا۔ زیادہ مت بولو، باہر کی دنیا میں تم جتنی بھی شہرت اور نام کما لو، گھر میں تو تم شوہر ہی ہو اور تمہیں شوہر بن کر ہی رہنا پڑے گا۔ اب پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، سمجھے؟ بیلا کے جتانے والے انداز پر اسے زیادہ حیران ہونے کا موقع نہیں ملا تھا کیونکہ سیل فون چیخ اٹھا تھا۔ جب تک ہم واپس نہیں آ جائیں گے استانی کو چین نہیں ملنے والا۔ حشمگیر لہجے میں بولتے ہوئے اس نے ہرمن کی کال ریسیو کی تھی جبکہ بیلا مسکراتے ہوئے اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی تھی۔ تم دونوں ابھی تک گھر سے نکلے بھی نہیں، اتنا وقت لگا کر جاؤ گے تو آؤ گے کب؟ ہرمن نے گھڑکا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو تمہاری بیسٹ فرینڈ کی وجہ سے ہوگا۔ عثمان نے قریب ہی موجود بیلا کے ہاتھ مٹھی میں جکڑے تھے جبکہ وہ صدمے سے چیخی تھی۔ کیا ہوا بیلا کو؟ ہرمن نے دہل کر پوچھا تھا۔ کیا ہوا ہے بھائی، کیوں چیخ رہی ہو؟ مسکراتی نظروں سے عثمان نے اسے دیکھا تھا جو اس کا ہاتھ جھٹکتی بال ٹھیک کرنے میں آئینے کی جانب دوڑی تھی۔ میں آخری بار کہہ رہی ہوں عثمان، زیادہ رات تک وہاں نہ رکنا، مجھے تم سے زیادہ بیلا کی فکر ہے۔ بیلا اپنے ساتھ ایک باڈی گارڈ لے کر جا رہی ہے، تم اس کی امی نہ بنو۔
اس کی نہ صحیح تمہاری تو روحانی ماں ہوں، ویسے بھی تمہاری والدہ محترمہ تمہاری بانگیں میرے ہاتھوں دے چکی ہیں۔ ہاں جانتا ہوں، ایک تم ہو اور تمہارا شوہر ہے۔ تم دونوں کی وجہ سے میں آزادی کے ساتھ اپنی بیوی کو باہر تک نہیں لے جا سکتا۔ وہ جل کر بولا تھا۔ جاؤ پھر آزادی کے ساتھ۔ دوبارہ تمہارے ساتھ بیلا کی تصویریں چھپیں تو اس کے بھائی کے ہاتھوں تمہارے قتل کی تصویریں بھی اخباروں میں چھپ جائیں گی، یاد رکھنا۔ کبھی اچھی بات منہ سے نہ نکالنا، ہمیشہ کنویں میں دھکیلنے والے کام کرنا۔ عثمان نے مزید جل کر کہا تھا، جبکہ وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ میرا چھوٹو کیا کر رہا ہے؟ وہ ٹھیک ہے؟ میری نیندیں اڑا کر وہ بولی تھی۔ اسے کہو اپنے باپ کی نیندیں اڑائے۔ ویسے ہے کہاں حضرت؟ اسے انسٹیٹیوٹ سے منزہ کی طرف جانا تھا، وہیں گیا ہوا ہے اسے منانے۔ ابھی تک عارف سے ناراضگی چل رہی ہے اس کی۔ مجھے اجازت دے دو، 2 منٹ میں ہنستی مسکراتی تمہارے گھر آ جائے گی، اسی لیے اجازت نہیں دے رہی۔ ہرمن کے خشمگین لہجے پر وہ ہنسا تھا۔ اچھا سنو، تقریب میں ظاہر ہے عروسہ آپی اور فاروق بھائی بھی ہوں گے۔ تم کوشش کرنا کہ بیلا کسی طرح عروسہ آپی کے پاس جا کر سلام دعا کر لے۔ ہاں میں ابھی یہی سوچ رہا تھا، میں صرف کوشش ہی کر سکتا ہوں، بیلا کو ان کے پاس جانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ آئینے کے سامنے کھڑی بیلا کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ ان دونوں کا ٹکراؤ ریسیپشن پر ہی عروسہ اور فاروق سے ہو گیا تھا۔ بیلا نے دوبارہ ان دونوں کی جانب نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ چہرے کے بدلے تاثرات کے ساتھ وہ عثمان سے پہلے ہی آگے بڑھ گئی تھی کہ فاروق کی کڑی نظروں نے اس کے خون کو رگوں میں کھولا دیا تھا۔ دوسری جانب عروسہ کو دیکھنے کے بعد عثمان کے لیے ناممکن تھا کہ ان کو نظر انداز کر سکتا۔ اپنے شوہر کی موجودگی میں وہ ایک نگاہ بھی اس پر یا بیلا پر نہیں ڈالیں گی۔ عثمان کو اندازہ ہو گیا تھا، اور یہی چیز غم سے زیادہ اسے غصے میں مبتلا کر رہی تھی۔ ارد گرد پھیلی رونقوں، چہل پہل اور کزنوں کے درمیان مصروف ہونے کے باوجود عروسہ ان کی نظروں میں تھی۔ زیادہ دیر تک وہ اپنے دل و دماغ میں ابھرتی خواہش کو روک نہیں سکا تھا، لہٰذا ایک فیصلہ کرتا وہ بیلا کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم ان کے پاس جاؤ۔ میری خاطر اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ زیادہ ناراضگی کا اظہار نہیں کر پائیں گی۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر بیلا نے دنگ نظروں سے اسے یوں دیکھا تھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا ہو۔ مجھے ان کے پاس جا کر مزید ذلت نہیں اٹھانی۔ اتنے لوگوں میں ان کے شوہر بھی ہیں، تم یہ بھول سکتے ہو، مگر ان کو یہ یاد ہوگا کہ تم کیا چاہتے ہو، یہ مجھے مت بتاؤ۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے یہاں تک نہیں آئی، اصیلے لہجے میں بیلا نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ہی ان کے پاس چلا جاتا ہوں۔ عثمان، اگر تم اس عورت کے پاس گئے تو میں تمہیں بخشوں گی نہیں۔ وہ عورت میری بہن ہے، وہ اس پر گڑھایا تھا۔ اگر مجھے ذرا بھی خبر ہوتی کہ تم یہاں ان کو دیکھ کر ہی پاگل ہو جاؤ گے تو میں یہاں تمہارا تماشا بنانے کے لیے نہیں آتی۔ اس کے تیور دیکھتے ہوئے بیلا کو اپنا غصہ ضبط کرنا پڑا تھا، مگر وہ مزید اس کی کوئی بات سنے بغیر اس جانب بڑھ گیا تھا جہاں عروسہ اسے دکھائی دے رہی تھی۔ فاروق کہاں تھے، اسے نہ دیکھنے کی کوشش کی تھی، نہ ہی اسے ان کی پرواہ تھی۔ وہ اچانک ہی ان کے سامنے آتا اس طرح راستہ روک گیا تھا کہ عروسہ فوری طور پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کر سکی تھیں، مگر اگلے ہی پل ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر ان کو فاروق دکھائی دے رہے تھے جو اسی جانب متوجہ تھے۔ وہ کترا کر نکل جانا چاہتی تھیں کہ عثمان دوبارہ ان کے سامنے آ گیا تھا۔ آپی، آپ بے شک مجھے معاف نہ کریں، مگر مجھ سے بات تو کریں۔ آپ کی اجازت کے بغیر تو میں نے وہ قدم نہیں اٹھایا تھا۔ اس اجازت کی کسی کو تو سزا جھیلنی تھی۔ جھیلنے دو مجھے، ہٹو میرے راستے سے، لرزتے لہجے میں بولتی ہوئی انہوں نے پھر کترا کر نکلنا چاہا تھا، مگر یہ سزا آپ صرف اپنے شوہر کی خاطر جھیل رہی ہیں اور مجھے بھی دے رہی ہیں۔ وہ مشتعل ہونے لگا تھا۔ میں ان کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ میں بولوں گا، ان کی وجہ سے آپ میرے لیے اجنبی بن گئی ہیں۔ آپ کے شوہر نے نہیں، آپ نے مجھے مار دیا ہے۔ جب یہ جانتے ہو تو دور کیوں نہیں ہو جاتے میری نظروں سے؟ غصیلے لہجے میں بول کر وہ آگے نکل جانا چاہتی تھیں کہ عثمان نے سختی سے ان کا بازو تھام کر روکا تھا۔ بہت برداشت کر چکا ہوں، اب اور نہیں۔ ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر وہ گرایا تھا۔ عروسہ کا چہرہ بس ایک پل کے لیے فک ہوا تھا، مگر اگلے ہی پل شدید غصے میں ان کا زراٹے دار تھپڑ عثمان کے چہرے سے ٹکرا گیا تھا۔ سناٹے میں گرا وہ ان کو دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ کس کس نے یہ منظر دیکھا وہ جاننا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کے بعد وہ رکا نہیں تھا۔ سرخ چہرے کے ساتھ جارحانہ قدموں سے وہاں سے جاتے ہوئے اس نے رکے بغیر ساکت کھڑی بیلا کا ہاتھ گرفت میں لیا تھا
اور اسے ساتھ ہی لیتا سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ لاؤنج میں وہ ساکت بیٹھی اب تک صدمے میں تھی، بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے وہ ایک ہی منظر آ رہا تھا، دل میں دھواں سا بڑھنے لگا تھا۔ عروسہ نے وہ تھپڑ عثمان کے چہرے پر نہیں، اس کے دل پر مارا تھا۔ عثمان کی جامد خاموشی اور سپورٹ چہرے نے اس کی اپنی زبان بھی بند کر ڈالی تھی۔ فی الوقت ان دونوں کے لیے ہی ایک دوسرے سے کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، مگر عثمان کی گمسم کیفیت اسے ہلائے جا رہی تھی۔ واپسی کے دوران ہی اس نے اپنے حواسوں پر قابو پاتے ہوئے چپکے سے عارش کو میسج سینڈ کر دیا تھا۔ عثمان کو اس وقت وہی سنبھال سکتا تھا۔ عارش کو اپنے گھر کے باہر ہی منتظر دیکھ کر اس نے سکون کی سانس لی تھی۔ عثمان کے کار پارکنگ سے واپس لوٹنے تک اس نے باہر کھڑے کھڑے ہی ساری بات مختصراً عارش کے گوش گزار کر دی تھی۔ اس کے بعد وہ تو گھر کے اندر چلی گئی تھی، مگر عثمان کو عارش نے باہر ہی روک لیا تھا۔ تب سے اب تک وہ عثمان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر اب اتنی دیر گزر جانے کے بعد اس کا اضطراب حد سے بڑھنے لگا تھا۔ صبر ترک کر کے بالآخر وہ گھر سے باہر آئی تھی۔ گرل کے قریب ہی وہ کرسی پر موجود تھا، سگریٹ کے کئی ٹکڑے فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ آگے بڑھ کر بیلا نے اسے جلتی سگریٹ لے کر دور پھینک دی تھی۔ وہ چونکا تھا مگر کچھ بولا نہیں تھا۔ بہت رات ہو چکی ہے، اب اندر چلو۔ اس کے نرم لہجے پر وہ خاموشی سے اٹھا تھا اور اندر چلا گیا تھا۔ گیٹ لاک کرنے کے بعد تمام لائٹس آف کرتی وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ تکیے میں چہرہ چھپائے وہ جوتوں سمیت بیڈ پر دراز تھا۔ خاموشی سے اس کے جوتے اتارتے ہوئے بیلا کی تشویش بڑھنے لگی تھی، کیونکہ عثمان نے اسے نہیں روکا تھا، اور اس کا مطلب یہی تھا کہ عارش بھی اس کے صدمے کی شدت کو کم نہیں کر سکا ہے۔ لائٹ آف کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ فی الحال وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دے، مگر اس کا دل راضی نہیں ہوا تھا۔ مانی، مجھ سے بات کرو، مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے شانے کو چھوتے ہوئے بیلا کی آواز بڑھانے لگی تھی۔ وہ اٹھا نہیں تھا مگر اپنے چہرے کا رخ اس کی جانب کر لیا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں اور چہرے پر پھیلے کرب نے بیلا کو تڑپا دیا تھا۔ خاموشی سے وہ اسے دیکھ رہا تھا جو اس کے ہاتھ کو چوم رہی تھی۔ مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ بڑی محفل میں انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، ان کو حق ہے۔ غم تو صرف اس بات کا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کی وجہ سے ان کے ہی سامنے مجھے تھپڑ مارا۔ دنیا کی مجھے پرواہ نہیں، مگر انہوں نے اپنے شوہر کے سامنے کیوں؟ مدھم مگر کربناک ٹوٹے لہجے میں وہ بات ادھوری چھوڑ کر اس کی گود میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ اس کے بالوں کو نرمی سے سہلاتی وہ خاموش ہی رہی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر عروسہ کے خلاف اپنے دل کا غبار اس وقت وہ زبان پر لے آئی تو اس کا ایک لفظ ہی عثمان کو ہتھے سے اکھاڑنے کے لیے کافی ہوگا۔ وہ اپنی ماں کے لیے جذباتی تھا، بیوی کے لیے بھی اتنا ہی جذباتی تھا، مگر اپنی بہن کے لیے وہ ان دونوں سے زیادہ جذباتی تھا۔ یہ سچ بیلا جانتی تھی۔ عثمان کے سامنے عروسہ کے خلاف وہ کہہ تو جاتی تھی، مگر کہیں نہ کہیں دل میں یہ خدشہ ضرور رہتا تھا کہ کہیں وہ اسے اپنی طرف سے پسند تو نہیں کر رہی۔ اسٹڈی میں اس وقت وہ داخل ہوا، رات کے 2 بج چکے تھے۔ کچھ دیر پہلے وہ ریڈیو سے واپس آیا تھا اور ہشام قزلباش نے اسے طلب کر لیا تھا۔ اسے بہت زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی کہ ہشام قزلباش نے اسے اس وقت کیوں بلایا ہے۔ معاملے کی نوعیت سے وہ کافی حد تک آگاہ تھا۔ آج شام ہی ہشام اور صبیحہ احمد حسین کے ہاں مدعو تھے۔ وہاں منزہ کے گھر والوں نے بھی آنا تھا۔ بیٹھو ہارون، کیسا رہا آج کا پروگرام؟ ہشام قزلباش اس سے مخاطب ہوئے تھے۔ آپ نے نہیں سنا؟ اس نے کچھ شکایتی نظروں سے ان کو دیکھا تھا۔ کیسے سنتے، ہم جس وقت گھر واپس آئے 1 بج چکا تھا۔ صبیحہ کے فوراً ہی کہنے پر ہارون نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ معمول سے ہٹ کر آج ان کے لہجے اور چہرے پر ہارون کو خوشی کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ اتنی رات گئے واپس آئے آپ دونوں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ وہاں منزہ کے ماں باپ اور اس کے بھائی بھابھی بھی تھے۔ باتوں کے درمیان وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ صبیحہ مسکراتے ہوئے بولی تھیں، آپ کے چہرے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کا وقت وہاں سب کے ساتھ بہت اچھا گزرا ہے۔ ہارون نے مسکراتی نظروں سے ان کو دیکھا تھا۔ ہاں، سب کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا، مگر میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، کیونکہ آج میں نے صاف طور پر منزہ اور تمہارے لیے بات کر لی ہے۔ صبیحہ کی اطلاع نے ہارون کی مسکراہٹ غائب کر دی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ دنگ تھا۔ مطلب تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ہشام قزلباش نے سنجیدہ نظروں سے اس کے تاثرات کو جانچا تھا۔ مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ماما، آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر ایسا کیوں کیا؟
کچھ بے چین ہو کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا، جبکہ حیران نظروں سے اسے دیکھتی صبیحہ فوراً اس کی طرف آئی تھیں۔ مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت ہی کہاں تھی ہارون، میری نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ اگر کوئی اور وجہ ہے تو مجھے بتاؤ، مگر یہ مت کہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ سے کیا کہوں، مگر ابھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ اضطرابی لہجے میں اتنا ہی بول سکا تھا۔ سب کچھ ممکن ہے، میں اس معاملے میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ ہرمن کی خواہش پر عارش پہلے ہی منزہ کے ماں باپ سے بات کر چکا ہے، آج تو میں نے صرف اس بات کو آگے بڑھایا ہے۔ مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، میری اجازت کے بغیر میری بے خبری میں۔ ماما آپ اس سلسلے کو روک دیں، میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کے قطعی لہجے پر صبیحہ بس پریشان نظروں سے اسے دیکھتی نہیں تھیں۔ میری زندگی کا سب سے پہلا مقصد یہی ہے کہ آپ کو آپ کی خوشیاں واپس مل جائیں، اور اس سے پہلے میں اپنے بارے میں ان سب باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں۔ بات مکمل کرتا وہ تیز قدموں کے ساتھ اسٹڈی سے نکل گیا تھا۔ صبیحہ پریشان مت ہو، اس نے انکار نہیں کیا ہے، لہٰذا ہمیں کوئی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ تم جانتی ہو کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ صبیحہ کے پریشان تاثرات کو دیکھتے ہوئے ہشام قزل باش نے ان کو تسلی دی تھی۔ آفس میں داخل ہوتی وہ چونک کر دائنی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ہارون کی موجودگی نے اسے خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ دوسری جانب وہ اخبار واپس ٹیبل پر ڈالتا اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ آپ کب آئے؟ کچھ دیر پہلے۔ اس کے بے حد سنجیدہ تاثرات نے منزہ کو نروس سا کر دیا تھا۔ عارش کو یہاں پہنچنے میں کچھ وقت لگے گا، آپ بیٹھ جائیے۔ نہیں، میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا، ایک دو اہم باتیں تم سے کرنی تھیں، اس لیے سوچا یہاں آمنے سامنے کرنا بہتر رہے گا، اگر تمہارے پاس ٹائم ہے تو۔ آپ اطمینان سے جو بات کرنا چاہتے ہیں کریں، الجھتی نظروں سے دیکھتی وہ بولی تھی۔ پہلے تو میں تم سے معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ ماما کو تمہارے گھر والوں سے ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جو میرے نزدیک ناممکن ہے۔ میرے علم میں لائے بغیر میرے بارے میں کس نے کس سے کیا کہا، کوئی بات کو کہاں سے کہاں تک لے گیا، میں نہیں جانتا۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا، اس لیے میں تم سے معذرت کر رہا ہوں۔ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ بہت سنجیدگی سے بول رہا تھا، جبکہ منزہ دم سادے اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ مجھے امید ہے کہ تم میری بات سمجھ چکی ہو، تم اپنے گھر میں سب کو سنبھال سکتی ہو اور ماما کو بھی سمجھا سکتی ہو۔ ایک پل کو رک کر ہارون نے اس کے اترے چہرے کو دیکھا تھا۔ اس معاملے کو ختم کرنا تمہارے لیے آسان ہے، جبکہ میں چاروں طرف سے گھرا ہوا ہوں، اور سب سے بڑی میری مجبوری یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی عمل سے عارش کو دھچکا پہنچے۔ باغور اس کے تاثرات کو دیکھتا ہوا خاموش ہوا تھا۔ اگر تم کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو۔ اس کے سوال پر منزہ نے جھکی نظریں اٹھائی تھیں۔ آپ کیا لیں گے، چائے یا کولڈ ڈرنک؟ اس کے سوال نے ہارون کو حیران کیا تھا۔ نہیں شکریہ، مجھے اب جانا ہے۔ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتا وہ جانے کے لیے قدم بڑھاتے بڑھاتے یکدم رکا تھا۔ پہلی بار اس کی نظروں میں منزہ کے ہاتھ کی پشت پر بندھی بینڈیج نظر آئی تھی۔ ہاتھ میں کیا ہوا ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ کچھ نہیں، نظریں ملائے بغیر اس نے جواب دیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، اسی لیے بینڈیج لگائی ہوئی ہے۔ آپ کو اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے، وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ تمہیں کیوں لگا کہ مجھے تمہاری کسی بات کی فکر بھی ہو سکتی ہے؟ شاید مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ کیسی غلط فہمی؟ یہی کہ آپ کو میری فکر ہوئی ہے۔ ایسی غلط فہمی کا شکار تم پہلے کئی بار ہو چکی ہو۔ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ بامشکل ضبط کیے وہ پلٹ کر وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی کہ اسی لمحے گلاس ڈور کھولتا عثمان اندر داخل ہوا تھا۔ سوری آپ کو انتظار کرنا پڑا، مگر آپ کھڑے کیوں ہیں؟ نہیں، اب جاؤں گا، میں تو بس یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا کچھ دیر تمہیں ڈسٹرب کروں۔ وہ سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ آپ نے یہاں آ کر بہت اچھا کیا۔ اب جانے سے پہلے اسے اچھی طرح ڈانٹیں، بلکہ کھڑی کھڑی سنائیں۔ عثمان کا اشارہ منزہ کی سمت تھا، جبکہ ہارون نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ عارش سے ناراض گھوم رہی ہیں محترمہ، ان کی منت سماجت کے باوجود اس کے گھر بھی نہیں جا رہی۔ میں اس سے ناراض نہیں ہوں، ابھی میں یہاں سے اس کے گھر ہی جاؤں گی۔ منزہ نے ناگواری سے اس کی بات کاٹی تھی۔ یہ تمہارے ہاتھ پر چوٹ کیسے لگی؟ کچھ چونک کر پوچھتے ہوئے عثمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا، جبکہ ہارون کے چہرے کے تاثرات یک لخت تن سے گئے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو عثمان کی جان بوجھ کر ہارون کے سامنے کی جانے والی اس حرکت پر منزہ بھی گڑبڑا جاتی، مگر اس وقت بیزار سی اس کے مسکراتی نظروں میں دیکھتی
ہاتھ چھڑا گئی تھی، حالانکہ وہ پہلے ہی عثمان کو بتا چکی تھی کہ کچن میں کام کرتے ہوئے اسے یہ چوٹ لگی تھی۔ معمولی چوٹ ہے، ٹھیک ہو جائے گی، جان چھڑانے کے لیے بولتی وہ وہاں سے جانے کے لیے پر تولنے لگی تھی۔ ہارون، اگر آپ گھر کی طرف جا رہے ہیں تو منزہ کو عارش کی طرف ڈراپ کر دیجیے گا۔ عثمان کی بات سن کر وہ جاتے جاتے رکی تھی۔ مجھے یہاں ٹائم لگ جائے گا، اس لیے ابھی میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ وہ اب منزہ سے مخاطب تھا۔ میں تمہارا انتظار کر لوں گی۔ اگر جان چھڑوانا چاہتے ہو تو ویسے ہی کہہ دو، کسی اور کو زحمت کیوں دے رہے ہو؟ منزہ کچھ ناگواری سے بولی تھی۔ مجھے زحمت نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ تمہارے ساتھ ہی جانا چاہتی ہیں تو یہ اور بات ہے۔ ہارون کا لہجہ خشک تھا، مگر منزہ کو چبھتا ہوا بھی محسوس ہوا تھا۔ نہیں، یہ صرف نخرے دکھانے کے موڈ میں ہیں۔ آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ یہ ذمہ داری پوری کر دیں گے۔ مسکراہٹ چھپاتے وہ کچھ اس طرح بولا تھا کہ منزہ کھول کر ہی رہ گئی تھی۔ بیک ویو مرر ٹھیک کرتے ہوئے وہ جلتی نگاہوں سے اس کے اسپاٹ چہرے کے عکس کو ایک بار پھر جھلسا گیا تھا۔ مجھے اپنی چوٹ کی بابت کچھ بتانا تمہیں گوارا نہ ہوا۔ مجھے کوئی شکایت نہیں تم سے، کیونکہ میں جانتا ہوں اپنی حد، مگر مجھے یہ نہیں معلوم کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر ہمدردی کا مظاہرہ کرنے کے لیے کس کا حق ہونا ضروری ہے۔ اس کے تلخ لہجے کو سنتے ہوئے وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ ونڈو اسکرین کے پار دیکھتی رہی تھی۔ مجھے افسوس ہے، مجبوراً تمہیں میرے ساتھ آنا پڑا ہے۔ میری جگہ اگر عثمان ہوتا تو تمہارا یہ سفر خوشگوار ہو سکتا تھا۔ اس کے طنزیہ لہجے نے اس بار منزہ کا ضبط ختم کیا تھا۔ آپ گاڑی روکیں، مجھے یہیں اترنا ہے۔ اس کی لرزتی آواز ہارون نے جیسے سنی ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا گاڑی روکیں، ورنہ میں چلتی گاڑی سے بھی اتر سکتی ہوں۔ سرخ چہرے کے ساتھ وہ تقریباً چیخی تھی۔ میں تمہارا یہ ری ایکشن دیکھنا پسند کروں گا۔ اس کے طنزیہ لہجے نے منزہ کو غصے سے بے حال کیا تھا۔ ہارون کو اس سے ایسی بے وقوفی کی توقع نہیں تھی، مگر وہ تو تیار تھی۔ پر وقت سے واپس پیچھے کرتے ہوئے صحیح معنوں میں ہارون کے ہوش اڑے تھے۔ گاڑی کے توازن کو برقرار رکھتے ہوئے وہ بجلی کی سی صلاحیت سے ڈور کو ایک جھٹکے سے بند کر چکا تھا۔ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ غصے میں وہ اپنی آواز ہلکی نہیں رکھ سکا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ بینڈیج والا ہاتھ اس کی انتہائی سخت گرفت سے نکالنے کی کوشش کرتی وہ گرائی تھی۔ مجھے تمہارا ہاتھ پکڑنے کا ارمان نہیں تھا، مگر میں اس وقت تم پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میں بھی اب اپنے لیے ایسے شرمناک باتیں نہیں سن سکتی۔ غصے میں بے حال ہوتی منزہ کی سانسیں پھولنے لگی تھیں۔ اپنی گرفت میں اس کے ہاتھ کی لرزش کو محسوس کرتے ہوئے وہ پریشان ہوا تھا۔ اس کا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ منزہ کے تیور اتنے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ اس نے تو اب تک اسے ٹھنڈی پرسکون چھاؤں جیسا ہی پایا تھا۔ آئی ایم سوری، میں تم سے اب کچھ نہیں کہہ رہا۔ میں اب بالکل خاموش رہوں گا۔ خود پر قابو کرتے ہوئے اس نے منزہ کو شانت کرنا چاہا تھا، جبکہ اس کی نرم پڑتی گرفت سے وہ ہاتھ نکال گئی تھی۔ بینڈیج کو درست کرتے ہوئے وہ ہارون سے شدید متنفر ہو چکی تھی۔ شرمندگی تھی یا کچھ اور کہ ہارون دوبارہ اس سے نہ کچھ کہہ سکا تھا، نہ اسے نظریں ملانے کے قابل رہا تھا۔ فرنٹ سیٹ سے اترتے سے پہلے وہ رک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ آپ کہہ چکے ہیں کہ آپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں بن سکتا، تو برائے مہربانی مجھے اپنی تنگ نظری کا شکار دوبارہ مت بنائیے گا۔ آپ کو یہ حق نہیں کہ کسی پر بھی لوز کریکٹر ہونے کا ٹیگ لگا دیں۔ آپ مجھے اب یہ کہنے پر مجبور کر چکے ہیں کہ جس مقصد کو لے کر آپ میرے پاس آئے تھے، اسے لے کر اس انسان تک جائیں جو آپ کی بے خبری میں معاملے کو کہاں سے کہاں لے گیا۔ میں نے سب کے مسائل حل کرنے کی یا ضرورتیں پوری کرنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ سرخ چہرے کے ساتھ وہ بھڑکتے لہجے میں بولی تھی، اور اگلے ہی پل فرنٹ سیٹ سے اترتی تیز قدموں کے ساتھ گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ ہارون سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے رک کر بیڈ کی جانب دیکھا تھا، جہاں بچہ باریک ہلکی آواز میں روتا اسے اپنی طرف متوجہ کرنے میں ناکام تھا۔ وہ وارڈروب میں جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ میرے پاس آنے کا وقت تو کبھی نہیں ملے گا، کم از کم اس معصوم کو تو نہ ترساؤ۔ دروازہ بند کرتا وہ خشمگین لہجے میں بولا تھا۔ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوتی وہ ایک پل کو رکی تھی، مگر اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے وارڈروب بند کرتی اس تیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی کہ عارش اس کے تیوروں پر دنگ ہوتا بے اختیار پیچھے ہوا تھا۔ لو آ گئی پاس، اور بھی پاس آ سکتی ہو۔ رکے بغیر مزید اس کے قریب ہوتی وہ اس کی پشت دروازے سے لگا گئی تھی، جس کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئی تھیں۔ سونے اور رونے کے علاوہ تمہارا معصوم بیٹا اور کرتا ہی کیا ہے؟ جیسا باپ ویسا بیٹا۔ اس کے جتانے والے انداز پر وہ جو حیرت سے اس کے گہرے سرخ دوپٹے میں قید چہرے کو تک رہا تھا، بے ساختہ مسکرایا تھا۔
جبکہ وہ حشمگیر نظروں سے اسے دیکھتی واپس پیچھے ہٹی وارڈروب کی طرف چلی گئی تھی۔ ویسے یہ بے ایمانی ہے، آئندہ اگر اس طرح پاس آنا تو پہلے مجھے خبردار کر دینا تاکہ مقابلہ برابری کا ہو۔ مسکراہٹ چھپائے وہ تاکید کر رہا تھا۔ اب میرا دماغ اتنا بھی خراب نہیں کہ تمہیں پہلے خبردار کروں، تمہارا کیا بھروسہ؟ ہرمن نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا تھا جو بچے کے قریب نیم دراز ہوتا اس پر جھک گیا تھا۔ عارش، اب جب تک میں نہ کہوں تم اس کے لیے کوئی چیز نہیں لاؤ گے۔ تم اس کے لیے اتنی اندھا دھند شاپنگ کر چکے ہو کہ میرے لیے اس کی چیزیں سنبھال کر رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ میرا گھر نہیں بلکہ اسکول ہے جہاں کڈز پیکج شروع ہو چکا ہے۔ کپڑے ہینگ کرتی وہ کچھ جلائے انداز میں اس سے مخاطب تھی جو کان بند کیے اپنے بچے میں گم تھا۔ ہرمن، سب اسے کب تک چکن کہہ کر مخاطب کرتے رہیں گے؟ کچھ دیر بعد اسے عارش کی آواز سنائی دی تھی۔ تم سوچو، تم ہر بار یہی کہتے رہے تھے کہ بچے کا نام تم رکھو گے، میں بھی یہی چاہتی ہوں، مگر میں نے ہسپتال میں یہ حق تمہیں دے دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں اس کا نام تم رکھو، اب اس میں مزید دیر نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک دو نام میں نے سوچ رکھے ہیں، کل بہلا اور منزہ سے ڈسکس کر کے تمہیں بتاتی ہوں، تم مجھے بتا دینا، مگر بہرحال اس کا نام فائنل تو ماموں جان ہی کریں گے۔ سنجیدہ نظروں سے عارش نے بغور سے دیکھا تھا جو اس کی بات انسنی کرتی خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہی تھی۔ آپ ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کر سکتی تو برا کرنے کا بھی آپ کو حق نہیں۔ آپ کو جو کرنا تھا وہ آپ کر چکی ہیں، مگر مجھے تو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے ماموں اور آپوں کے سامنے۔ کمرے میں داخل ہوتے فاروق نے ایک نظر حیران نظروں سے بیٹے کو دیکھا تھا جو بلند آواز میں عروسہ سے ہی مخاطب تھا۔ کیوں چیخ رہے ہو اپنی ماں پر؟ تہذیب کے دائرے میں رہو، یہ تمہاری کلاس فیلو یا فرینڈ نہیں ہے۔ ابھی یہ حال ہے تمہارا، آگے جا کر تم تو میرا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھو گے۔ فرحان پر برس کر انہوں نے خاموش بیٹھی عروسہ کو دیکھا تھا۔ اور تم کیوں زبان بند رکھ کر اس کی باتیں سن رہی ہو؟ اٹھ کر لگاؤ دو تھپڑ، بھائی پر ہاتھ اٹھ سکتا ہے تو بیٹے پر کیوں نہیں؟ وہ عروسہ پر برسے تھے۔ پاپا، میں اپنے لیے نہیں ماموں کے لیے چیخ رہا ہوں۔ ممی نے اتنے سارے لوگوں کے سامنے کتنا برا سلوک کیا ہے، اگر آپو مجھے نہ بتاتی تو میں تو انجان ہی رہتا۔ کوئی قیامت نہیں آ گئی، یہ بہن ہے اس کی، ہزاروں لوگوں کے مجمع میں مار سکتی ہے، تمہیں بھی جوتے لگانے کا حق رکھتی ہے۔ کسے اعتراض ہوا ہے میرے سامنے لاؤ اس کو۔ غصیلے لہجے میں وہ بولے تھے۔ پاپا، بات اعتراض کی نہیں ہے، مانی ماموں کا چہرہ باہر کی دنیا میں سب کے لیے مانوس ہے۔ ممی نے ان کے ساتھ جو کیا وہ غلط معنوں میں بھی مشتہر ہو سکتا ہے، ان کے خلاف کوئی منفی پبلسٹی کے لیے اس بات کو استعمال کر سکتا ہے، ان کے امیج پر کوئی دباؤ بھی لگ سکتا ہے۔ فرحان زچ ہو کر بولا تھا۔ ماموں سے زیادہ یہ آپ کا امیج لوگوں کی نظروں میں خراب کر گئی ہیں پاپا۔ میں نہیں چاہتا کہ اب مزید کسی چیز کے لیے آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ ممی اپنے بھائی کے ساتھ اس سے بھی زیادہ سنگ دل ہو جاتی، مگر ان کے ہر فعل کے پیچھے سب کو آپ نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ آپوں کو بھی۔ میرے لیے اس دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی اچھا نہیں ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا کہ کوئی آپ کو برا کہے، آپ کے متعلق کوئی غلط بات زبان پر لائے۔ فرحان کے جذباتی انداز پر فاروق بس دنگ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ فرحان نے کبھی اس طرح ان کو نہیں جتایا تھا کہ وہ ان کے لیے کتنا حساس ہو چکا ہے۔ بیلا نے تم سے کچھ کہا؟ عروسہ نے بیٹے سے پوچھا تھا۔ کیا کریں گی جان کر؟ تھپڑ مار کر ان کی زبان بھی بند کر دیں گی؟ شدید ناراضگی سے ان کو دیکھتا فرحان کمرے سے نکل گیا تھا۔ میری وجہ سے اس کی اتنی ہمت ہوئی تھی کہ آپ کو ذلت سے دوچار ہونا پڑا تھا، کسی نہ کسی طرح اس ذلت کا سامنا اسے بھی تو کرنا ہی تھا۔ سر جھکائے وہ نم لہجے میں بولی تھیں۔ دنیا کے سامنے تمہیں اپنے ظرف کو برقرار رکھنا چاہیے تھا، مگر تمہیں اس وقت صرف یہ یاد رہا کہ شوہر کو اپنی وفاداری اور قربانی کے ثبوت دینے ہیں۔ فاروق سنجیدہ لہجے میں بولے تھے اور پھر گہری سانس لے کر عروسہ کو دیکھا تھا۔ دنیا کو ہر غلط فعل کے پیچھے میں نظر آتا ہوں تو یہی میری سزا ہے، کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، تم سے کچھ چھیننا چاہا تھا، میں نے جو میرے پاس کبھی تھا ہی نہیں۔ کچھ تھا ان کے لہجے میں کہ عروسہ ان کے جانب دیکھنے پر مجبور ہوئی تھیں۔ عثمان، قابل رشک ہے کہ اس کے پاس تمہاری جیسی بہن ہے جو بھائی کی محبت میں ایک پل کے لیے اپنے شوہر کو بھلا سکتی ہے، جو اپنے بھائی کی خوشیوں کے لیے اپنا ہنستا بستا گھر بھی داؤ پر لگانے سے گریز نہیں کر سکی۔ تم نے ہمیشہ اپنے بھائی پر فخر کیا، آج بھی تم یہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اس سے اپنے رشتے پر تمہیں کوئی شرمندگی ہو۔ میرے کہنے پر تم اس سے تعلق تو ختم کر سکتی ہو، مگر اسے اپنے لیے نامحرم نہیں بنا سکتی۔ لڑزتے لہجے میں بولتے ہوئے ان کے چہرے پر اذیت
پھیلتی جا رہی تھی۔ ایک بہن جب اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ وہ اس کے لیے نامحرم ہے تو اس اذیت کے سامنے موت کی اذیت بھی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ میں اس اذیت سے آخری سانس تک گزرتا رہوں گا، مگر کبھی نہیں چاہوں گا کہ اس اذیت کا سامنا ایک اور بھائی کرے۔ خاموش ہو کر انہوں نے سرخ ہوتی آنکھوں سے عروسہ کو دیکھا تھا، جو سانس روکے ان کو یک ٹک دیکھ رہی تھی، مگر شوہر کے دل کا درد ان کی آنکھوں سے بہنے لگا تھا۔ اس کے پاس چلی جاؤ، میری زندگی میں اذیتوں کی انتہا بھی ہو جائے تو بھی مجھے تمہارے لیے اور اپنی اولاد کے لیے جینا ہے، مگر تم پر کوئی ظلم کر کے اپنی عاقبت کو اذیت سے دوچار نہیں کرنا چاہتا۔ جب تک تم نہ چاہو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں تمہارے بھائی سے نہ الگ کر سکتی ہے، نہ تمہارے لیے اس کو زندہ درگور کر سکتی ہے۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ میری وجہ سے جتنا عرصہ تم نے اپنے دل کو اپنے بھائی کے لیے مارا ہے، اس کے لیے تم مجھے معاف کر دو۔ میں آپ کا یہ احسان۔ دل کی اذیت نے عروسہ کی زبان بند کر دی تھی۔ ان کے سینے سے سر ٹکائے ہوئے عروسہ کی سسکیاں بلند ہونے لگی تھیں۔ یہ احسان نہیں، تمہارا حق ہے۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ اپنے بھائی کے پاس تم صرف اس لیے جا رہی ہو، اس کی بیوی کے لیے نہیں۔ ان کے سنجیدہ لہجے میں ایک تنبیہ چھپی تھی۔ منزہ مصطفیٰ، تم نے میرے سلام کا جواب نہ دے کر اچھا نہیں کیا۔ عثمان کی بڑبڑاہٹ بیلا کے کانوں تک پہنچی تھی، جو ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ ہارون کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑنے کے بعد وہ اب تمہاری طرف دیکھ لے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ بیلا نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا، جو لیپ ٹاپ پہ مصروف بیڈ پر نیم دراز تھا۔ وہ آن لائن ہے تو سوچا اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھ لوں۔ انسٹی ٹیوٹ سے غائب ہونے کے لیے بہانے بہت ہوتے ہیں اس کے پاس، وہ مصروف انداز میں بولا تھا۔ ایک بات بتاؤں تمہیں، بالوں کو ہیئر بینڈ میں قید کرتی وہ ڈریسنگ کے سامنے سے ہٹی تھی۔ جب تم میرے علاوہ کسی اور کے لیے اتنی توجہ کا اظہار کرتے ہو تو یقین کرو میری نظر میں تم سے زیادہ کوئی چیز زہریلی نہیں ہوتی۔ اس کے چبھتے لہجے پر عثمان نے مسکراتی نظروں سے اس کے سبھی چہرے پر ناگواری کے تاثرات کو دیکھا تھا۔ جیلسی میں بھی تم قیامت لگتی ہو۔ عثمان، میں سنجیدہ ہوں، میں تم سے زیادہ سنجیدہ ہوں، مگر صرف تمہارے لیے۔ وہ آنکھوں میں شرارت سجائے بولا تھا، جبکہ کال بیل کی وجہ سے وہ بحث ترک کرتی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ عثمان دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے جب باہر سے آتی آوازوں پر وہ چونکا تھا۔ اسی لمحے اس نے فرحان کو عجلت میں اندر آتے دیکھا تھا۔ باہر آ کر دیکھیں کون آیا ہے۔ فرحان کی خوشی سے بھرپور لہجے پر وہ ایک پل کے لیے حیران ہوا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔